ہے، لیکن ہر بار ہماری حمیت کا سودا کرنے والے نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کسی نے ہم سے کہا آؤ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے کہا لبیک۔ کسی نے کہا آؤ قرض اتارے ملک سنوارے، ہم نے کہا لبیک۔ لیکن صدر عزیز وقار، یہ قوم جن سہاروں کی بتلاشی تھی، ان سہاروں نے ان کے منہ پر تماچے رسید کر کے نہیں یہ احساس دلایا کہ تم نے فریب کھایا ہے۔ تو پھر صدر علی وقار چلیے میرے ساتھ اور دیکھیں کہ کس نے کس سے فریب کھایا ہے۔ پینشن کی لائن میں 36 گھنٹے کھڑے رہ فریب کھایا ہے۔ انسانی کے الفت اور سے کنڈکٹر فوارہ چوک پہ تڑپنے رہنے والے شاہد گروہ نے فریب کھایا ہے۔ اپنے ہی گھر کے رکھ والوں سے شاہ رخ جدوئی جیسے وڈیروں کے ظلم کا شکار ہونے والے نے فریب کھایا ہے۔ وڈیروں اور جاگیرداروں سے ریمنڈ ڈیوس جیسے سپاہ قاتلوں کو رہا کرنے والی عدالتوں پر بھروسہ کرنے والوں نے فریب کھایا ہے۔ انصاف کے ٹھیکے داروں سے اپنے کندھوں پر حکمرانوں کے عالمی دوروں کے بوجھ اٹھانے والوں نے فریب کھایا ہے۔ ٹیکس وصول کرنے والے ادارے میں اپنے بچوں کی گلے میں پرائے فروخت کا بورڈ لگانے والوں نے فریب کھایا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرہ لگانے والے سے بھوکے اور بے گھروں نے فریب کھایا ہے۔ تو جہاں اس قوم کو فریب دینے کے لیے یہ سہارے خرید لیے جاتے ہیں، ایک سہارا امریکی ساہوکار کا، ایک سہارا ملٹی نیشنل کمپنی کے سازشی عیار کا، ایک سہارا NRO کی کیچڑ میں لت پت ہمارے شان زی وقار کا، ایک سہارا عراق، فلسطین اور کشمیر میں اپنا کالا قانون چلانے والے تھانے دار کا۔ اور ان سہاروں کے ہوتے ہوئے ہمیں فریب کا فرض کیا جاتا ہے، کبھی یہ منوا کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود برقرار رکھنے کے لیے ان کی چاپلوسی کرنا ضروری ہے۔ فریب کھایا ہم نے غلط سہاروں کا، کیونکہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا خصوم۔ چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں تم نہیں، چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی۔ ابھی جلاتا ہوں